جب ہم اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم اکثر خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی سوچی ہیں کہ کیا ہے جو کامیاب لوگوں کو ان کے مقاصد کے قریب لاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی کس طرح مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے تمام کاموں کو وقت پر مکمل کر سکیں۔ ایسی حالتوں میں ہم یویشن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ لہٰذا آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو یویشن اور اسٹریٹجک ٹائٹل ڈیزائن کی سائنس سکھائے گی۔ کتاب دا سائنس آف موٹیویشن اینڈ اسٹریٹجک ٹائٹل ڈیزائن کے مصنف ایک تجربہ کار ماہر ہیں جنہوں نے انسان کی یویشن اور اس کے کام کرنے کے طریقوں پر گہرائی سے کی ہے۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دن بھر کے کاموں کو منظم کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی کہانی لیں جو اکثر یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنے کاموں کو کیسے بہتر طریقے سے منظم کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ وقت پر کام مکمل کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اکثر وہ وقت پر کام مکمل نہیں کر پاتا تھا۔ جب اس نے اس کتاب کو پڑھا تو اس نے سیکھا کہ کیسے اپنے کاموں کو منظم کر کے وہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے اپنے کاموں کو ٹائم مینجمنٹ کے تحت کر کے کیسے وہ اپنے تمام مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کس طرح اپنے کاموں کو منظم کر کے ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور سبق یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں مؤثر طریقے سے کام کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں سبق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے منظم کر کے اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کر کے اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں مؤثر طریقے سے کام کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے منظم کر کے اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی چلا کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہی ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کو یہ امید ہے کہ ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جب ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں تو ہم کو حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں خوشی اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج سے ہی ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سب کو یہ امید ہے کہ ہم اپنے کاموں کو منظم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کریں گے۔